وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں ہم نے تمہارا تسویہ کیا، خاص شکل و صورت ہم نے تمہیں دی۔ یہ اب اسپیسیفکلی ذکر ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کیونکہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے گویا پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، کیونکہ تمہارے باپ کو ہم نے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص رہا ہے۔ تعظیم کا سجدہ اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے بھی ہو جاتا تھا، چاہے وہ ماتھا رکھنا ہو اس کے سامنے، خواہ وہ ٹو باؤ ڈاؤن ہو، یعنی اس کے سامنے یوں سر جھکانا۔ لیکن اس امت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ختم نبوت کی برکت سے اب قیامت تک کوئی آسمانی خبر نہیں آئے گی، کشف، الہام یا اس قسم کے جتنے دعوے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں، سوائے ایک چیز کے وہ خواب ہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں آیا، وہ 3 قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا، اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ اچھا یہ جو الفاظ ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں، نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ یہ گفتگو کس سٹائل میں ہوئی، اس میں الفاظ تھے نہیں تھے، آواز تھی نہیں تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے، یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ تو اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، یعنی جو قرب کا مقام اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، واللہ عالم وہ کیسا مقام تھا، نکل جا، تیرے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ تو اب غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، یعنی تو اللہ کا نافرمان، کوئی بادشاہ بھی اپنے کسی نافرمان وزیر کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتا، تجھے یہ شائع ہی نہیں ہے کہ اب تو تکبر کے ساتھ اللہ کے حضور وہ قرب حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر، بے شک تو ذلیلوں میں شامل ہو گیا۔ کیوں ذلیلوں میں شامل ہوا جی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے۔ قال انظرنی الى یوم یبعثون۔ وہ کہنے لگا اے اللہ اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر مجھے اب قیامت کے دن تک مہلت دے دے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان سب کو لے کے ڈوبیں گے ساتھ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے ساتھ میں دشمنی نبھاؤں گا، مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے۔ قال انك من المنظرین۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، گرانٹڈ، تمہیں بھی مہلت ہم نے دے دی،
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کر دیا، مجھے گمراہ کر دیا. اچھا اللہ نے تو کوئی گمراہ نہیں کیا یار، وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے. اللہ نے تو اسے پوچھا ہے کہ بھائی، حالانکہ اللہ تو پابند بھی نہیں تھا پوچھنے کا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ڈائریکٹ حکم سنا دیتا. پورا کیس چلا ہے، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ سنایا. بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ تو مجھے اس آزمائش میں ڈالتا، ہاں کہ آدم علیہ السلام کو تو نے پیدا کر کے مجھے آزمائش میں ڈالا نہ کہ میں اسے سجدہ کروں. اگر یہ تو نے نہ کیا ہوتا تو نہ میں مردود ہوتا. ٹھیک ہے، اسی لیے بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا آئے آپ کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ لیا تو پھر سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھنی پڑے گی. پھر اس لیے آپ سنتے ہیں نا زیادہ علم بھی نہیں حاصل کریدا، پکڑ ہو جاتی ہے، پھر عمل کرنا پہ جاتا ہے. اور دوسری طرف کہتے ہیں جی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. کوئی ایک گل کرو، ایک ٹکٹ اتنے مزے. تو کہنے لگا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا نا، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں جانب سے اور ان کے بائیں جانب سے. اور اے اللہ پھر تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. اے اللہ اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے دعوے، کیونکہ اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ جب بھی اختیار دیا جائے نا، اختیار کا استعمال صرف ایک ہستی ہے جو صحیح کر سکتی ہے، وہ اللہ ہے. اس کی صفت عدل بھی ہے اور صفت رحمت بھی ہے، وہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ جسے بھی اختیار دیا گیا نا، وہ اس اختیار کا 100% درست استعمال نہیں کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ لغزش کا شکار ہو جائے گا. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں پیغمبر بھی شامل ہے، لیکن پیغمبروں کو ایک ایج حاصل ہے، وہ گناہ نہیں کرتے. لغزش ان سے بھی ہوئی ہے، حضرت آدم سے ہی ہو گئی، آگے چل کے آئے گا. اور کئی ایک چیزیں گناہ نہیں لیکن لغزش ہوئی ہے. لیکن اللہ وہ ہے کہ جو لغزش بھی نہیں کرتا. تو اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ جب انہیں اختیار ملے گا تو یہ کام تو ڈالیں گے. اس لیے یعنی شیطان کو پوری امید تھی اسلامی بھائیوں سے اور انسانی بھائیوں سے کہ یا اللہ ایک دفعہ مجھے موقع دے، دیکھ میں انہیں سارے نو قائل کر کے اپنے فرقے چ لینا ہے. ہاں فرقے چ لے کے آیا وہ اپنے، اتنا اعتماد تھا اسے. اور یہ اس کا دعویٰ اتنا درست نکلا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انڈورس کر دیا کہ شیطان نے یہ کر دکھایا جو اس نے وعدہ کیا تھا. ہم نے جو وعدہ کیا نا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہم تو پورا نہیں کر سکے. لیکن قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو کانپ اٹھتا ہوں، کانپے ٹانگ جاتی ہیں. ہاں ٹانگیں نہیں کانپتی. اور وہ یہ آیت ہے سورہ سبا، آیت نمبر ہے 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک سچا کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان ان کے متعلق. فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے. وہ تو ہے سورۃ الاعراف میں ہی، آگے چل کے آئے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے. یہ نہیں کہ اللہ ظلمن بھیجے گا، یعنی اللہ نے یہ فائنل فیصلہ سنایا کہ ہونا الٹیمیٹلی ایسا ہے. پھر ساتھ فرما دیا ہم نے انہیں دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں،
ہم نے انہیں کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں جو عبرت کا دیکھنا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں اور چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو اللہ کی ان نعمتوں کو یوز کر کے حق اور باطل میں پہچان نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان نے اپنا وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دکھایا ہے۔ شیطان نے بڑا کام کرتا ہے، بندے نے نہیں بڑا کام کرتا، دیکھ لو فرق۔ اور ایک اور چیز بھی پتا چلی کہ شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اور آدم وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے۔ اب یہی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ دعا بھی آگے چل کے آئے گی اسی سورۃ الاعراف میں۔ تو یہ شیطان اور آدمی میں فرق ہے، شیطانیت اور آدمیت میں فرق ہے۔ تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے وہ اپنا گمان سچ کر دکھایا، وما کان لہ علیہم من سلطان، اور شیطان کی کب جرت تھی کہ ان پہ کوئی قابو رکھتا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے بارے میں شک میں ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، حفاظت فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے اختیار دیا نا شیطان کو کہ یہ لوگوں کو ورگلائے، تو یہ صرف اس لیے تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں جانچا جائے۔ جب تک دو راستے نہیں ہوں گے، شیطان کا اور پیغمبر کا راستہ، اس وقت تک آزمائش تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اختیار بھی ہے یہ اس کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا سکے، اور یہ اختیار ایبسولوٹ نہیں ہے، صرف دعوت کی حد تک ہے۔ یہاں تو ہے نا اختیار دیا، اب یہ اختیار کون سا ہے؟ اب ایک اور جگہ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ریفرنس سے کہہ رہا ہے، وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، شیطان سے آخری ملاقات جو انسان کی ہوگی قیامت کے دن، وہاں پہ دیکھیں نا جی شیطان پھر کیسا منڈو لائے گا بندیانوں۔ جو لوگ کہتے ہیں شیطان نے کام کرایا، میں کہتا ہوں جی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کو نماز نہیں چھڑا سکتی۔ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے پڑھے 1 لاکھ روپیہ انعام ہے، جڑے کہتے ہیں نا میری تو آنکھ ہی نہیں کھل دی 10 بجے تو پہلے، میں تکنا جناب وہ آنکھ میں نہیں کھل دی۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص مسجد میں جانے لگے اور شیطان انسانی شکل میں سامنے آ کے کہے کہ میں تمہیں آج مسجد نہیں وڑن دینا، تیری جرت مسجد میں نہیں جانے دوں گا، نہیں۔ اور نہ یہ ہوگا کہ اذان کے آواز کے بعد آٹومیٹکلی آپ کے پاؤں مسجد کی طرف جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اختیار آپ کو دیا، آپ کی مرضی اذان کی آواز پہ مسجد کی طرف جائیں یا نماز کی طرف جائیں یا آپ شیطانی کاموں کی طرف جائیں۔ تو یہ جو شیطان سے آخری ملاقات ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس سے بڑی کیا شفقت ہوگی کہ دنیا میں نقشہ کھینچ دیا۔ آیت نمبر ہے 22، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو چکے گا۔ لو جی، ایک شیطان کے اوپر آپ کا بھروسہ تھا کہ آپ قیامت کے دن یہ بہانہ کریں گے کہ یا اللہ شیطان نے سارا کچھ کرایا ہے، تو سرکار جاگ جاؤ۔ اللہ نے قیامت کے دن کی فلم پہلے چلا دی ہے کہ شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کا جنت کے لیے اور جہنمیوں کا جہنم کے لیے، تو ظاہر ہے جہنمی تو کہہ رہے ہوں گے مردودہ تو مروایا ہے، تو اس کے جواب میں پھر ان کے شیطان شریف ارشاد فرمائیں گے ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ تو سچا وعدہ تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا وعدہ کیا کہ جو میرے پیغمبروں کے ماننے والے ہوں گے ان کو جنت دوں گا، اور جو پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تو اللہ نے تو وعدہ پورا کیا کہ جو اللہ کے ماننے والے تھے، ان کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے، ان کو تو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، اور تم لوگ تو میرے ماننے والے تھے نا، شیطان کے ماننے والے تھے۔ تو دیکھو وَوَعَدْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو دیکھو آج میں اعلان برات کرتا ہوں، میں نے وہ وعدہ ہی توڑ دیا۔
اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون بیوقوف ہے جو شیطان کے وعدے پہ وقت گزار رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں. شیطان کا وعدہ ہے دھوکے کا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تم بھی دشمن سمجھو. شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ طول عمل کا شکار کرتا ہے، انسان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے. یار ابھی کون سی جوانی کی عمر ہے، تھوڑی عمر ڈھال لے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر میں داڑھی رکھ لوں گا، پھر میں مسیتی پہ رہنا ہے کیونکہ کاروں تو میں رہنا ٹھڈے، تو پھر میں مسجد ہی رہوں گا، اذان بھی دیاں گا، سارے کام کراں گا. یہ جو شیطان امید دلاتا ہے نا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، اتنی بڑی کائنات ہے، منو نے دوزخ کی سٹ کے اللہ نو کہ لبنا جی، سرکار اللہ نو کچھ نہیں لبنا، لیکن تہانوں نے چھڈنا کوئی نہیں جی. آئے میں تم دس دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اپنے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کہ جو پیغمبروں کے مخالفین ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ فرعون جنت میں چلا جائے اور موسیٰ علیہ السلام ایسی جنت میں رہے جہاں پہ فرعون ہو. انہوں نے خدا کے لیے تکلیف اس لیے کاٹی تھی. جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور راندہ درگاہ ہو کر. جب اس نے کہا نا کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کے اوپر حملے کروں گا، اکثر لوگوں کو میں ورگلا دوں گا، تو اللہ نے اب ہونا تو چاہیے، اللہ تعالیٰ کہنا میں تکنا میرے بندے نو تو کس طرح کرنا ہے. ہاں دنیا میں اگر کوئی بدماش آ کے تھریٹ لگائے کسی بادشاہ کو، بادشاہ کہتا ہے میرے بندے نو آستے لا تو میں تینوں تکنا وا، لیکن اللہ وہ بادشاہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ مخلوق اس لیے پیدا نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حکومت کرے، اس لیے پیدا کی ہے کہ انہیں اختیار دے اور یہ اپنی مرضی سے اللہ کو چنے. یہ محبت کا جذبہ وہ جذبہ ہے جو اللہ اپنی مخلوق سے چاہتا ہے. اگرچہ اللہ اس محبت کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھے چاہیں. تو جب اللہ کی ڈیمانڈ ہے نا اپنے بندوں سے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا شیطان جو میرے ساتھ غداری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے بھی جہنم میں ہی پھینکوں گا. ایک مثال دنیاوی طور پہ، اگر کوئی عورت بدکار ہو تو خاوند اسے قبول نہیں کرتا. یار خاوند نہیں شرک برداشت کرتا، اللہ تو بہت غیرت مند ہے. یہ اللہ کی غیرت ہے کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں انہیں ورگلاؤں گا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا. اللہ نے کہا اچھا میں کتابیں بھیجوں، میں پیغمبر بھیجوں، میں انہیں آخرت کی فلم پہلے چلا کے بتا دوں، اس کے باوجود یہ تیرے پیچھے چلیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ تیرے ہی ہیں، لے جائیں ان کو، کوئی گارنٹی نہیں، یہ غدار ہے میرے، میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنے کے لیے تیار. یہ ہے جناب کتابوں کا خدا. آپ کو خدا بتایا کہ بوڑھی نانی اماں ہے، اینڈ تے سارے نو ہی معاف کر دے گی. نہ، اللہ فرما رہا ہے جس نے شیطان کی پیروی کی، شیطان تیرے ساتھ انہیں بھی میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں بھیجوں. نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر. جو کوئی تیری اب پیروی کرے گا نا تو میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے. جاؤ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. ہوئے 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 سرکار، یہ جب میں پڑھتا ہوں نا آیات تو میں کانپ اٹھتا ہوں. اس کائنات میں اگر انسان کا کوئی واحد سہارا ہے نا تو اللہ کی ذات ہے. تو یہ شیطان کی پیروی اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ بھی ہاتھ چک لینا ہے. پھر تو اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے ہاتھ اٹھا لے اور وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے راضی نہ رہے، اس کے دامن کرم میں ہی پناہ لے لی جائے.